بادشاہ اور گنہگار قیدی۔ ایک بادشاہ اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا اور اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے روزانہ سادہ کپڑوں میں شہر کی گلیوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا رہتا کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک رات بادشاہ حسب معمول شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ قید خانے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ قید خانے کے پاس سپاہی ایک چور کو پکڑ کر اندر لے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے سوچا آج قید خانے کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ قید خانے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی سپاہیوں نے پہچان لیا اور تعظیم سے سر جھکا دیے۔ بادشاہ نے جب سپاہیوں کو بتایا کہ وہ قید خانے کا معائنہ کرنا چاہتا ہے تو سپاہی بادشاہ کو لے کر اندر چلے آئے۔ قیدیوں کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت خود چل کر ان سے ملنے آئے ہیں تو وہ سب بادشاہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے باری باری ان سے ان کے حالات پوچھے۔ بادشاہ نے ایک قیدی سے پوچھا تمہیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، مجھے چوری کے جرم میں پکڑا گیا ہے، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ بادشاہ نے جب دوسرے قیدی سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصور ہے تو اس نے بھی روتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن یہ سپاہی پھر بھی مجھے پکڑ کر قید خانے میں لے آئے ہیں۔ غرض جتنے بھی قیدی تھے سب نے ہی بادشاہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بے گناہ ہیں۔ بادشاہ سلامت سب کی باتیں سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک ایسے قیدی پر پڑی جو سر جھکائے الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس آدمی کو ہمارے پاس لاؤ، یہ کیوں منہ چھپائے بیٹھا ہے؟ سپاہی جب اس آدمی کو بادشاہ کے پاس لائے تو بادشاہ نے پوچھا اے نوجوان کیا بات ہے، تم منہ چھپائے کیوں بیٹھے ہو؟ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت میں بے حد گنہگار ہوں، میرے گناہ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی کو منہ دکھا سکوں۔ بادشاہ نے کہا ہمیں بتاؤ تو صحیح تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں ایک اچھا آدمی تھا، ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا تھا، لیکن ایک دن نہ جانے کیوں میرے دل میں شیطان نے گھر کر لیا اور میں نے ایک آدمی کے پیسے چرا لیے اور یوں مجھے قید خانے بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے سوچتے ہوئے کہا یہاں یہ سب بے گناہ ہیں سوائے تمہارے، صرف تم ہی ایسے آدمی ہو جس نے اپنے آپ کو گنہگار بتایا ہے، لہٰذا اتنے بے گناہ لوگوں میں ایک گنہگار کو نہیں رہنا چاہیے، میں تمہیں رہا کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ پھر قید خانے کا معائنہ کرنے گیا اور باری باری قیدیوں سے ملاقات کی۔ اس دفعہ ہر قیدی نے بادشاہ کو اپنے جرم کی تفصیل بتائی۔ بادشاہ نے یہ سننے کے بعد حکم جاری کیا کہ یہ لوگ واقعی گنہگار ہیں، انہیں ابھی تک شرمندگی کا احساس نہیں، بڑے فخر سے اپنے جرموں کی کہانی مزے لے لے کر سنا رہے ہیں، لہٰذا ان کی سزا اور بڑھا دی جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ بے حد حیران ہوئے اور بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے وزیر سے پوچھنے لگے کہ جب اس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا تو بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن جب ہم نے گناہ کا اعتراف کیا تو بادشاہ نے ہمیں اور سزا دے دی، ایسا کیوں ہوا؟ یہ سن کر بادشاہ کا وزیر جو بادشاہ کے مزاج کو سمجھتا تھا کہنے لگا پہلے آدمی کو اس لیے چھوڑا گیا کہ اس نے جرم کا اعتراف اس لیے نہیں کیا کہ وہ آزاد ہو جائے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھا، لیکن تم لوگوں نے پہلی دفعہ بادشاہ کو اپنی بے گناہی کی کہانی اس لیے سنائی تاکہ وہ تمہیں آزاد کر دے،
اور اس دفعہ گناہ کا اعتراف بھی اس لیے کیا کہ شاید بادشاہ تمہیں چھوڑ دے، اس لیے بادشاہ نے تمہیں آزاد نہیں کیا۔ تو دوستو، بالکل اسی طرح اگر ہمیں سچ میں اپنی غلطی یا گناہ کا احساس ہو جائے اور اس پر ندامت بھی ہو تو ہم صدق دل سے معافی بھی مانگ لیں گے، اور وہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، یقیناً ہمیں معاف بھی کر دے گا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔